اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک مخفی پردہ کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جس سے وہ سمجھ نہیں پاتے، اور ان کے کان گراں گوش ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر بدکنے لگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں جس واسطے وہ سنتے ہیں جب وہ دھیان دیتے ہیں آپ کی طرف۔ یہ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے لگ لیے ہو۔ اندازہ کیجئے کہ وہ آپ کے بارے میں کیسی مثالیں لاتے ہیں، پس وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی۔ معزز سامعین، آپ نے اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی 4 آیات کی تلاوت سنی اور ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ سابقہ آیات جو کل کی نشست میں ہمارے زیر مطالعہ تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ تھا، اور بتلایا گیا تھا کہ کفار و مشرکین کا گمان غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نظام کائنات چلانے میں کسی دوسری ذات کا محتاج ہے، وہ اکیلا تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کی عظمت، کبریائی تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں، اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے، اور بزبان حال پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا بنانے والا، اس میں رنگ بھرنے والا الہ واحد ہے۔ گل کی کلی چٹکتی ہے، کھلتی ہے تو اللہ کی عظمت، کبریائی اور وحدانیت کا پیغام دیتی ہے۔ چاند، ستارے، سورج، شجر، حجر، پہاڑ، ہوائیں، بادل، پانی، صحرا اور سمندر سب اس کی تسبیح و حمد میں رطب اللسان ہیں، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ اپنے رب کی وحدانیت میں دوسری چیزوں کو شریک قرار دے کر ہر دم اس کا کفر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام طاقتیں رکھنے کے باوجود فوری گرفت نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کے دروازے بھی ان پر بند نہیں کرتا، کیونکہ وہ بڑا ہی بردبار اور صاحب حلم ہے، اور وہ اپنی صفت غفوریت کے تحت ہر نافرمانی کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کی تلاوت شدہ آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا کلام ایسے مشرک لوگوں پر اثر کیوں نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود اور کلام الہی بزبان رسالت سننے کے باوجود کیوں اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، اور حق بات ان کے دلوں پر کیوں اثر انداز نہیں ہوتی؟ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا کہ وہ آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں لاتے، نہ ہی قرآن کی تلاوت ان پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کی تلاوت اور ان کی سماعت کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایک ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور جہاں تک کانوں کی سماعت کا تعلق ہے تو وہ بظاہر آواز سنتے ہیں، لیکن اصلاً ان کے کانوں میں یہ صداقت کی آواز سرایت ہی نہیں کرتی۔ ممکن ہے عقل دھوکہ دے
کہ دلوں پر غلاف بھی اللہ چڑھاتا ہے، کانوں سے سننے کی صلاحیت بھی اللہ سلب کرتا ہے، اور چھپا ہوا حجاب بھی اللہ ہی ڈال رہا ہے، تو پھر منکرین کا اپنا قصور تو کچھ نہ ہوا، وہ تو مجبور ہیں۔ جب تسلیم و رضا کی زندگی اختیار کرنے کے ذرائع ہی ان سے سلب کر لیے تو پھر ایسے لوگوں کا کیا قصور؟ جب ان کا قصور نہیں تو پھر گرفت کس بات کی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین اور منکرین آخرت کی اپنی ہی کہی ہوئی بات کا جواب انہی کے الفاظ میں مستعار لیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں کفار و منکرین کے ایک قول کا ذکر ہے کہ جب کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم قرآن مجید کی واضح ہدایات کو قبول کیوں نہیں کر لیتے جبکہ ان میں کوئی ابہام نہیں اور سب باتیں عقل کے معیار پر بھی پوری اترتی ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز آمیز جواب دیتے ہوئے کہتے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بات کی ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور اس کے لیے ہمارے کان بند ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے، لہذا آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہمارے کفریہ اعتقادات بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس حوالے سے ایک مفسر لکھتے ہیں کہ پیش نظر آیت میں کفار کے اسی قول کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیفیت جسے تم اپنی خوبی سمجھ کر بیان کر رہے ہو، یہ تو دراصل ایک پھٹکار ہے جو تمہارے انکار آخرت کی بدولت ٹھیک قانون فطرت کے مطابق تم پر پڑ رہی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ جس بنا پر جب آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جن میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے تو یہ لوگ ایسی آیات کو سنتے ہی نفرت کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آخری آیت میں کفار مکہ کے ایک خاص وتیرے کا ذکر ہے کہ یہ لوگ چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے اور پھر آپس میں ان باتوں پر تنقید کیا کرتے تھے اور کہتے کہ معاذ اللہ، یہ سحر زدہ آدمی ہے، جو لوگ ان کی باتیں مان کر اسلام قبول کر رہے ہیں وہ دراصل اس کے جادو کی زد میں آ گئے ہیں، وگرنہ ان کی باتوں میں کچھ اثر ہے نہ کوئی حقیقت۔ یہ آیات ہمارے لیے راہ منزل کا پتہ دیتی ہیں۔ قرآن حق ہے، یہ اپنے سننے والے پر اثر کرتا ہے، سننے والا معانی سمجھے یا نہ سمجھے۔ دونوں صورتوں میں قرآن کی اثر آفرینی حقیقت ہے، لیکن اس کی اثر آفرینی کے لیے شفاف ظرف کی ضرورت ہے۔ دل کا آئینہ صاف ہو تو ہر چیز اس پر اثر کرتی ہے، اگر دل کا آئینہ گدلا ہو تو شفاف چیز بھی دھندلا جاتی ہے۔ آب زمزم سے بڑھ کر پاکیزہ اور مطہر پانی دنیا میں نہیں، لیکن اگر آب زمزم کسی بدرو یا جوہر یا گٹر میں ڈال دیا جائے تو آب زمزم نہیں رہتا بلکہ اس بدرو کا حصہ بن جاتا ہے، وہ پانی مطہر ہونے کی بجائے اپنا وجود ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اصل بات ظرف کی ہے، جیسا ظرف ہوگا ویسی ہی قبولیت آئے گی۔ اگر ظرف شرک و بدعت کی نجاستوں سے غلیظ ہو چکا ہو تو قرآن کی تاثیر سے محروم ہی رہتا ہے، کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ آنکھیں اندھی ہوں تو ایک سورج چھوڑ 10 سورج بھی طلوع ہو کر آئیں کچھ نظر نہ آئے گا، جبکہ درست آنکھ کے لیے سورج کی ایک کرن بھی دیکھنے کے لیے کافی ہو جایا کرتی ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر اعمال کی جواب دہی کا تصور ذہن سے محو ہو جائے تو انسان بگ ٹوٹ ہوتا ہے اور جو جی میں آئے کر گزرتا ہے۔ اللہ کا انکار، شرک کا ارتکاب، غیر اللہ سے مدد مانگنا، ایسے بڑے بڑے گناہ بھی عقیدہ آخرت کی نفی ہی سے جنم لیتے ہیں۔ معاشرتی بگاڑ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت ذہن سے محو ہو جائے تو دنیا میں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگلنے لگتی ہے، سارا امن تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو دنیا میں زبردست کو زیر دست پر ظلم سے روکے ہوئے ہے۔
عقیدہ آخرت ہی سے دنیا میں امن، سکون اور چین موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر کامل ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.